داخل ہیں اور سب ہی اللہ کے عطا کردہ ہیں، مگر زیر تفسیر آیت میں مراد ہدایت کا نور ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ اب اس میں آتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ ابھی تو مشکات ہونا نا، دیوار میں جو تاک جو دیوار کے آر پار نہ ہو، زجاجتن شیشے کا فانوس، درین درن کے ساتھ یا نسبت لگانے کی وجہ سے درین بن گیا، موتی کی طرح چمکتا ہوا، کہ لا شرقیت ولا غربیہ کے الفاظ سے زیتون کی اس تیل کی عمدگی اور شفافیت بیان کرنا مقصد ہے۔ اب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور زیتون نہ شرق کا ہے نہ غرب کا، یعنی باغ کے بیج کا، نہ صبح کی دھوپ کھائے اور نہ شام کی، خوب ہرا اور چکنا رہے، یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ وہ درمیان میں اگتا ہے، وہ درمیان میں اس طرح کہ اس کو اب اس لا شرقیتین ولا غربیتین کے علاوہ اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس کے اندر اس کی تفسیر کے اندر ہی آتا ہے اور کے علاوہ چھوڑے، یعنی کہ وہ ایسی اونچی جگہ پر یا ایسے کھلے میدان میں ہو کہ جہاں پر اس پر صبح سے لے کر شام تک دھوپ پڑتی رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک رخ جو ہے نا وہ ڈانپا ہو دھوپ سے، اور چھاؤں سے ڈانپا ہو اور ایک سائڈ پہ اس کے دھوپ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر آل ٹائم ہر ٹائم وہاں پر جو دھوپ ہے وہ پڑ رہی ہے، اور ایسے جو زیتون کا جو درخت ہے وہ ایسا جو تیل ہے یہ بہت لطیف اور بہت اچھا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، اور جو باقی درخت ہوتے ہیں نا کہ جن پر ایک رخ میں دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے اور ایک رخ میں چھاؤں ہوتی ہے، بنسبت زیتون کے وہ تھوڑے سے غلیظ تیل نکالتے ہیں، اور ان کا جو چراغ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ مدھم رہتی ہے اس کی روشنی، لیکن جو زیتون کا تیل ہے اس کی روشنی بہت عمدہ اور بہت زیادہ روشن ہوتی ہے، ہائی لیول کی ہوتی ہے، اس کی جو فلیم ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب اللہ اکبر، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثل نور ہی، یعنی اس کے نور کی مثال سے مراد کس کے نور کی مثال ہے، اور مثال کس طرح ہے، اس میں نا میں نے ایک رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ان کی کروڑ رحمتیں کریں، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، حافظ عبدالسلام بن محمد، یعنی کہ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ کیا حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی تفاسیر دیکھی ہیں سب سے واضح تفسیر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال اس طرح ہے جیسے صاف زیتون کا تیل قریب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی روشن ہو جائے کہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی کہ وہ اتنا ہائی لیول کا اس کا ٹمپریچر ہو گیا ہوتا ہے دھوپ پڑ کے کہ وہ جو ہے نا جلدی سے ہی جل جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، پھر جب اسے آگ چھوتی ہے تو وہ روشنی پر روشنی میں بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی مومن کا دل ہے کہ اس سے پہلے ہی ہدایت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم آئے، پھر جب اس کے پاس علم آتا ہے تو وہ ہدایت پر ہدایت میں بڑھ جاتا ہے اور نور پر نور میں بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ کے نور ہدایت سے آسمان و زمین روشن ہیں تو کافر اس سے کیوں محروم ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے باوجود ان پر بہتان لگانے والے اس سے اندھے کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اس نور کا مالک ہے، وہ اپنی چیز جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، اگر وہ کسی کو بھی نہ دے تو ظالم نہیں، مگر اس کا کرم ہے جو ہدایت کے قابل ہو اسے ضرور وہ ہدایت دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص آیت نمبر 56 یا 57 یا 55 میں بھی 56 ہو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یعنی کہ اے پیغمبر یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ دوست رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے حسب حال مثالیں بیان کرتے ہیں، کہ قرآن مجید میں تقریباً ہر اہم مسئلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مثال بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس بات سے خود بات جو ہے وہ خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے۔
اب آگے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی بیوت آذن اللہ۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیوت ان سے مراد مساجد ہیں، کہ ان کی تکریم و تعظیم کی جائے اور ان میں لغو کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس کی اس قول سے معلوم ہوا کہ بیوتن سے مراد مساجد ہیں اور انہیں بلند کرنے سے مراد ان کی تکریم اور ان میں لغو کاموں سے بچنا ہے۔ رفع مساجد یعنی کہ مسجدوں کی تعظیم و تکریم میں انہیں ہر محلے میں بنانا، ان میں جھاڑو پھیرنا، انہیں نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا، انہیں خوشبودار رکھنا، تحیۃ المسجد پڑھے بغیر ان میں نہ بیٹھنا، ان میں تھوکنے سے، غلط اور شرکیہ اشعار پڑھنے سے، بیہودہ باتوں اور شور و غل سے بچنا، گم شدہ چیز کا ان میں اعلان نہ کرنا اور ان میں خرید و فروخت نہ کرنا، سب کچھ اس میں شامل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے حصے میں یعنی کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ اس میں اس کا نام یاد کی جائے، اس میں مساجد میں اللہ کا نام یاد کرنے میں فرض اور نفل سب نمازیں شامل ہیں۔ اسی طرح اس میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی تسبیح، اس کی حمد، لا الہ الا اللہ اور دوسرے تمام اذکار بھی آتے ہیں۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اور تحمید کہتے ہیں تحمید، تا ہا میم یا دال، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ تو یہ اذکار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے خواب میں آئے، یا جو ہے نا ان کو یہ بات کہی خواب میں آئی، یا پھر وہاں پر جب وہ معراج پر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے نا ان کو کہا تھا کہ اے محمد، اے آخری پیغمبر، تم اپنی امت سے کہو کہ جنت کی جو زمین ہے نا وہ بڑی زرخیز ہے، تو اس کو نا اپنی امت سے کہنا کہ اس کو سیراب کرے اپنے اعمال کے ساتھ، کہ وہ ویران پڑی ہے تو اس کو بھر لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہے نا اذکار انسان کی جو ہے نا محل تیار کرنے کے بھی جو ہے نا یہ شان رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، تو انسان کو یہ پڑھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور یہ جو دعا ہے، یہ جو ذکر ہے، وظیفہ ہے، یا جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، یقین کریں بہت ہی باری ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، یا ربی لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یعنی کہ مجھ حقیر، ادنا، ناقص سی سوچ اور علم رکھنے والے بندے کے لائق جتنا بھی تھا، وہ اتنی تعریفیں میں نے تیرے لیے کر دی کہ تو اتنی عظمت اور جلالت کا مالک ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ بھی یہ پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں آسمان سے زمین تک آنے تک، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس انسان نے ان کلمات کو پڑھا ہے تو سب سے پہلے میں اس کلموں کو لے کر جاؤں نامہ اعمال کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں پیش کروں، کہ اتنے یہ بھاری وزن کے اندر کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ میں نے بتا دیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بہت جو ہے نا بخاری شریف کی آخری حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اپنی زبان میں بولنے پر بڑے ہلکے ہیں لیکن رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، اور اپنے وزن کے لحاظ سے بہت یہ بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید بیان کی جاتی ہے، تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مساجد میں بڑی شاندار مرد خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں تمام کی تمام اذکار بھی آتے ہیں، لیکن ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صبح و شام جو اذکار ہیں، جو تسبیح ہے، وہ ہے فرض نماز پڑھنا ہے۔ تو ابن عباس یعنی کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عباس کے،
اور ان کو عبداللہ بن ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا گیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی، اس کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں تاکہ ہم اس سے محبت کر سکیں اور اس کی چاشنائیوں، اشنائیوں اور روشنائیوں سے آگاہ ہو سکیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔